تنقید کی بنیادی وجہ دو ہیں، نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ صحابہ دونوں سے بالا تر ہیں۔ اس کی وجہ، اگر کوئی شخص صحابی پر تنقید کرے اور عقیدہ کی بنیاد پہ کرے کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحابی کا ٹھیک عقیدہ مانتے ہیں تبھی صحابی ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں مانتے تو پھر وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے، تو آپ تنقید کس پہ کرتے ہو؟ سمجھ آ رہی بات؟ صحابی پر تنقید کا مطلب کیا ہے؟ صحابی بھی مانو اور تنقید بھی کرو۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ غلط ہو۔ جب آپ نے کہا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابی رہا؟ تمہارے کاغذوں میں صحابی نہیں ہے، اب جو تنقید تم کر رہے ہو وہ غیر صحابی پر کر رہے ہو، اور ہم غیر صحابی نہیں، ہم کہتے ہیں جس کو صحابی مان لیں وہ تنقید سے بالا تر ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ بولو، وہ کچھ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں صحابی پر تنقید کرتے ہیں عمل کی بنیاد پہ، ہم کہتے ہیں عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے، تنقید کیسے کرو گے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی وہو مؤمن بہ فقد مات علی الاسلام۔ عمل کی بات ہے درمیان میں۔ صحابی کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو نبوت سے ملاقات۔ اس میں عمل کی تو بات ہی نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پہ تنقید تب کرتے جب ہم اس کو عمل کی بنیاد پہ صحابی مانتے۔ اس لیے میں اب دو لفظ میں بات کرنے لگا ہوں۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ تنقید کی وجہ دو ہوتی ہیں، نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو عمل۔ اگر آپ نے تنقید عقیدے پر کی اور صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ مانا، وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے عمل کی بنیاد پہ کی تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔